آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں۔ میں محمد بدر الدین رضا، آپ دیکھ رہے ہیں خیریت چینل۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوگر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار، عفت و پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہوں۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد ہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگواں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نوری نظر آمینہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کی عبد المطلب اپنی نوری نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمینہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور ہندی میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے گوگل میں سرچ کریں بدرالدینرضا.com اور جا کر اس ویب سائٹ پر بلاگ ہندی میں پڑھ کر نالج حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔